خاموش رہو گھر میں یار. مت بتاؤ ان لوگوں کو تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے. مت بتاؤ کسی کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو گھر والوں کو. کیا سوچ رہے ہو تم اور کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ ارے یہ کون سی بیوقوفی کر رہے ہو. نہیں سمجھیں گے وہ. 5 منٹ کام کرو, کما کے ان کے ہاتھ میں رکھو. ایک دن کمانا چھوڑ دو, تمہاری اوقات یاد دلا دیں گے تمہارے ہی گھر میں وہ. تم جانتے ہو کہ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ فرما بدار ہوتے ہیں اور اکثر وہ پس جاتے ہیں, دب جاتے ہیں. سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی ان کی ہتھیلی میں کچھ نہیں ہوتا اور ان کے دماغ میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ شاید میں بے بس ہوں, بیکار ہوں. میرے گھر والے میرے سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے, میں کچھ نہیں کر پایا. لیکن انہوں نے سب کچھ کیا ہوتا ہے, لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ان کی ویلیو بالکل زیرو ہو چکی ہوتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے ایسے مرحلے میں؟ کیا کریں؟ انہیں سمجھائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو. باہر کے ملک جانے کا بولو گے, کچھ بھی بولو گے, نہیں مانیں گے یار. اتنے سال سے تم نے کمایا, اپنے لیے جوڑا کیوں نہیں؟ سب کچھ تو دے دیا انہیں. ارے سب کچھ تو دے دیا انہیں, تو بچا کیا تمہارے پاس خود کا ڈیسیژن لینے کے لیے؟ کیا کچھ ہے تمہارے پاس خود کا فیصلہ لینے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. تم کنگال ہو چکے ہو. تمہاری 3-4 مسٹیکس تھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ گھر کے خلاف چلے جاؤ, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, میں یہ نہیں کہتا کہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. میں یہ کہتا ہوں کہ دل و دماغ کدھر ہو تمہارا؟ بیوقوف کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ؟ ایک گول ہی نہیں تمہارا. تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ کر لوں, وہ کر لوں, وہ کر لوں, وہ کر لوں. ارے یار چپ ہو جاؤ یار, بس کرو. It's too much enough. Keep us silent at your home. چپ رہو اپنے گھر میں. بتانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ یو آر یوزلیس. تمہارا ڈریم کو سمجھ ہی نہیں پائے گا, تمہارا پرپس کو سن ہی نہیں پائے گا. لیکن جب تک تم اسے اچیو نہیں کر دیتے, بی آر سائلنٹ. خاموش رہو گھر میں یار. مت بتاؤ ان لوگوں کو تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے. مت بتاؤ کسی کو کہ تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے. فوکس کرو اس پہ جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے. رجسٹر پکڑو, لکھو جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے, یہ کرنا ہے. اب تمہارے پاس ہے کیا لکھو, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. اب کیا کیا چیزیں تمہیں چاہیے؟ یہ چیزیں. جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ تمہارے پاس نہیں ہے, اس کے باوجود کیسے کامیاب ہوگے؟ کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے ہیں نا. 4 کتابیں ہوتی ہیں نا, پڑھ لیتے ہیں, ڈگری حاصل کر لیتے ہیں. رزق حلال ہی کمانا ہے نا, حرام کی طرف تو جانا نہیں. تو سیدھے راستے پہ جب چلنے کا ارادہ کر ہی لیا تو راتوں کی نیندوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا, کشتی کو جلا دیتے ہیں نا. پیچھے مڑ کے کیا دیکھنا, کیا سمجھانا لوگوں کو تم صحیح ہو غلط ہو, یا مرنے کی طرف جاؤ گے. ہاں, ہاتھ کی نس کاٹو گے, چھت سے چھلانگ مارو گے, مر جاؤ گے, دکھ ہوگا, رو گے, پٹو گے. تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ صحیح کیا, سب کچھ صحیح کیا, لیکن پھر بھی غلط ہو گیا, ایسا لگے گا تمہیں. ایسا کچھ نہیں ہونے والا, کچھ بھی نہیں ہونے والا تمہارے ساتھ. وہ لوگ تمہیں زیرو کر دیں گے. میں یہ نہیں کہتا ان کے خلاف چلو جو, لیکن یہ کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو سمجھنا تو شروع کرو. 5 پوائنٹ بتانے لگے, انہیں فالو کرنا. سب سے پہلا پوائنٹ, کبھی اپنی سیلری پوری گھر نہ بتایا کرو. تھوڑے پیسے ایکسٹرا سیو کیا کرو, کیونکہ جب تمہاری جب خالی ہوگی کوئی تمہارے کام نہیں آنے والا. دوسرا پوائنٹ, جو تم کرنا چاہتے ہو اسی سڑک پہ کام کرو, چاہے کم تنخواہ کیوں نہ ہو. تمہارا پرپس اگر پڑھنے کا تو تمہارا پرپس پڑھائی ہونی چاہیے, دولت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر تمہارا پرپس جاب کا تو جاب میں کون سی جاب کرنی ہے, کون سی کیٹیگری کرنی ہے, اسی فیلڈ میں اینڈ ہونا چاہیے تمہارا. یہ نہیں یار آج کال سینٹر کر لیتے ہیں, کل وہ کر لیں گے, کل سپر ریسپشن کر لیں گے, پھر جا کے کیشر بن جائیں گے. کیا کر رہے ہو؟ کہ ایک فیلڈ کی طرف تو تم ہو ہی نہیں. جب مکس ہو جاؤ گے 5 فیلڈ کی طرف تو کیسے ایکسپرٹ بنو گے؟ ایکسپرٹ بننے کے لیے کسی ایک کام کو لگاتار کرنا پڑتا ہے 5 سال تک, پھر جا کے آپ کا اس میں نام بن پاتا ہے, مقام حاصل ہوتا ہے, ورنہ کچھ نہیں ہوتا آپ کو. اینڈ تھرڈ پوائنٹ از ویری ویری موسٹ امپورٹنٹ, جس سے پیار کرتے ہو نا اسے آزما لو ایک باری. یہ نہ ہو کہ وہ بھی دھوکہ دے کے چلے جائے تمہارے گھر والوں کی طرح. 4تھ پوائنٹ, تھوڑے پیسوں میں نا خوش رہنا شروع کرو, جینا شروع کرو اپنی زندگی کو. تم بیمار ہوگے سوچ کے تمہیں بیماری لگے گی, تمہیں کوئی بیماری لگ جائے گی, تمہارے گھر والے تمہیں پھینک دیں گے, تمہارا علاج کے پیسے ہوں گے نہیں ہوں گے, تم پڑے رہو گے, ایسے ہی مرو گے. اور دماغ میں ایک ہی بات ہوگی, یار ان لوگوں کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بیمار کر دیا, بلڈ پریشر, ٹی بی, ہیپیٹائٹس, پتہ نہیں کیا کچھ کرا لو گے. کیا فائدہ ان سب چیزوں کا یار؟ گھر والے کھانا نہیں دیتے, باتیں سناتے ہیں, بازار سے کھا لو یار. اگر فارغ ہو تو گھر آنا چھوڑ دو, تھوڑی دیر باہر رہا کرو, رات کو آیا کرو سونے کے لیے, کم بولا کرو. جب تک مشن نہیں کمپلیٹ ہوتا سیب پکڑو, نکلو سڑکوں پہ, کاروبار کرنا ہے کاروبار کرو, جو کام کرنا ہے شروع تو کرو یار. شروع تو کرنا ہے نا, شروع کیا بغیر تو کوئی کام نہیں ہونا نا. وہ تو شروع تو میں نے تھوڑی کرنا ہے, تم نے کرنا ہے. آگے تمہارے بغیر کون شروع کرے گا؟ تمہیں نکلنا پڑے گا تپتی دھوپ میں باہر, جلنا پڑے گا, اپنے آپ کو ساڑنا پڑے گا, پسینہ نکالنی پڑیں گی, پھر جا کے کچھ ہوگا.
اینڈ ففتھ پوائنٹ از ویری ویری موسٹ امپورٹنٹ، دیٹ از ایجوکیشن. کبھی تعلیم کو مت روکنا. تعلیم واحد ایسی چیز ہے جو آپ کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی کی طرح سپورٹ کرے گی اور زندگی میں آپ کو مقام تک پہنچانے میں اتنی محنت دے گی، اتنا کام دے گی، اتنا کام آئے گی جتنا آپ سوچ نہیں سکتے. تعلیم دولت نہیں ہے، تعلیم سکون ہے. دولت تو غلط کام میں مل جاتی ہے آزادی، اچھے کام میں سکون ملتا ہے اور وہ ملتا ہے صرف تعلیم کے ذریعے. تو تعلیم حاصل کرو، اپنے پوائنٹس کو فوکس کرو، کلیئر کرو ان سارے پوائنٹس پر، اس پہ جان لگاؤ جب تک تمہیں تمہارا مقام نہیں مل جاتا. آخری دم تک جان لگاتے رہو، لیکن بی اے سائلنٹ ایٹ ایوری ویئر. دوبارہ ملاقات ہوگی. دیکھتے رہے چینل سے وقابت. اللہ حافظ.